کہ قربانی کی شرائط کیا ہے۔ شرائط جن پر قربانی واجب ہوتی ہے تو اس کی شرط کیا ہے کہ قربانی واجب ہو جائے۔ تو قربانی کی شرائط میں نے گزشتہ جمعۃ مبارک پر بیان کی تھی، لیکن چونکہ سوال ہوا مجھ سے تو میں نے کہا کہ شاید جمعہ میں کچھ سمجھ نہیں آئے تو تھوڑا وضاحت سے بیان کر دوں۔ تو قربانی کی شرائط مسلمان ہونا ہے، مسلمان پر قربانی واجب ہے، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسری شرط اس کی جو عاقل و بالغ ہونا ہے، تو لہذا مجنون پر قربانی واجب نہیں ہے، عقل مند پر ہے، اور بالغ پر قربانی واجب ہے، نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور اس کی جو تیسری شرط ہے وہ ہے مقیم ہونا، مقیم یعنی مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب وہ سفر کی شرائط آپ جانتے ہیں کہ جب 92 کلومیٹر بندہ سفر کرتا ہے اور اپنے شہر سے وہ کوچ کرتا ہے تو اپنے شہر سے نکلنے کے ساتھ ہی وہ مسافر ہو جاتا ہے۔ اب وہ 92 کلومیٹر دور کہیں گیا ہوا ہے اور جہاں گیا ہوا ہے اس کی نیت وہاں 15 دن سے زیادہ قیام کی نہیں ہے، یعنی وہ 14 دن ٹھہرے گا، وہ 13 دن ٹھہرے گا، 15 دن سے کم ٹھہرے گا تو وہ مسافر ہے۔ تو جو مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس نے قربانی کے دنوں کو پایا، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، اس نے کچھ وقت اپنے گھر کے اندر پا لیا، یعنی 10ویں کی دن وہ یہیں پر موجود تھا، اب وہ 10ویں والے دن صبح نماز پڑھنے کے بعد چلا گیا یہاں سے کسی ملک، کسی شہر میں، دوسرے شہر میں، اور وہ شرعی مسافر بن گیا۔ اس کے مسافرت کی سفر وہ 92 کلومیٹر تھی، 92 کلومیٹر، لیکن اس نے کچھ لمحہ جب یہاں پایا تھا اپنے وطن اصلی میں، تو وہ اب ان پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ اس سے پہلے کہیں چلا گیا، ابھی قربانی کا وجوب 3 دن کے لیے ہے، 10، 11 اور 12، تو ان دنوں کے اندر وہ پہلے سے ہی کہیں موجود تھا، اور جہاں موجود تھا وہ اس کا وطن اصلی نہ تھا، نہ وطن اقامت تھا، نہ وہ اپنی بیوی کی وجہ گھر وہ وہاں موجود تھا اس کا، تو اب وہ مسافر ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ وطن اصلی کیا ہے؟ مثلا میرا گھر ہے پنجاب میں، ملتان میں، اور یہاں پر میں ہوں 20-23 سال سے تو اس مسجد میں، اور 8 سال میں نے پڑھا بھی یہیں پر ہے، لیکن یہ میرا وطن اقامت ہے، میری زمین، میری جائیداد وہ میرے اپنے گاؤں میں ہے، وہ میرا وطن اصلی ہے۔ میرے والدین حیات تھے تو ان کا گھر تھا، ابھی میری جائیداد وہیں پر ہے۔ جب میں وہاں جاؤں گا، میرا گھر موجود ہے وہاں پر، میرے بھائی بہن وہاں موجود ہیں، تو میں جو ہی وہاں جاؤں گا تو میں مقیم ہو جاؤں گا، راستے کے سفر میں مسافر ہوں، جو ہی وہاں پہنچوں گا تو میں مقیم ہو جاؤں گا۔ تو وہاں پر جب پہنچا، مقیم ہو گیا تو قربانی واجب ہے۔ کسی نے شادیاں کی ہوئی ہیں، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے کمپاؤنڈ میں ایک خان صاحب تھے، ابھی چلے گئے یہاں سے اسی روفی میں، تو اس کے بارے میں نے سنا تھا، پوچھا نہیں تھا، گفتگو گپ شپ تو تھی اس کے ساتھ، تو پتہ چلا تھا کہ اس کی 3 شادیاں ہیں۔ ایک شادی یہاں پر ہے، اپنے روفی میں ان کا گھر ہے، ایک شادی ان کی کوئٹہ میں ہے، اور ایک بیوی ان کی لاہور میں ہے۔ تو 3 گھر ہیں، 3 شادیاں ان کی، مثال سمجھا رہا ہوں میں۔ اب وہ جہاں سے جب گیا کوئٹہ والی بیوی کے پاس، اب اس کی اپنی جائیداد نہیں ہے، چاہے بیوی کو کرائے کے مکان دے رکھا ہے
یا بیوی کو اپنے والدین کی طرف سے گھر ملا ہے، بیوی ان کی وہاں رہتی ہے، ایک بیوی ان کی لاہور جاتی ہے، جو ہی بیوی کے گھر میں جائے گا، بیوی وہاں موجود ہے، تو وہ چاہے ایک دن کے لیے کیوں نہ جائے، وہ مسافر نہیں ہوگا، وہ مقیم ہو جائے گا۔ اور وطن اقامت یہ ہے کہ میرا وطن اقامت ہے یہاں پر، میں یہاں پر مستقل میری جائیداد نہیں ہے، مثلا میں کسی پیشے کے لیے اور کام کے لیے جہاں رکا ہوں، سالوں ہو گئے، تو یہاں وطن اقامت ہے۔ جب بندہ وطن اقامت میں پہنچے گا تو اس وقت وہ مسافر نہیں رہے گا، وہ مقیم ہو جائے گا۔ تو قربانی کے لیے جو ہے وہ مسافر ہونا جو ہے نا، وہ مقیم ہونا شرط ہے۔ اگر وہ مسافر ہے، چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہیں، قربانی کرے تو زہ قسمت، بڑی اعلیٰ قسم کی بات ہے۔ اگر نہیں کرے تو ان پر واجب نہیں، ان پر واجب نہیں ہے۔ تو اور شرط جو ہے، چوتھی شرط، شرائط میں سے چوتھی شرط ہے نصاب کا ہونا۔ اچھا، نصاب، قربانی کا نصاب اور زکوٰۃ کے نصاب میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب تو آپ پڑھتے ہیں نا کہ وہ سال گزرنا شرط ہے، اور شرائط تو وہی ہے پوری، لیکن سال کا گزرنا شرط ہے اس پر۔ یعنی 52 تولے چاندی ہو، 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا ان کی مالیت جو ان کی مقدار میں پیسہ روپیہ ہو، یا اس کی مالیت میں پرائز بانڈ وغیرہ رکھے ہوں، تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے، بشرط یہ کہ سال بھی گزر جائے۔ لیکن قربانی کے لیے ایسا نہیں ہے۔ قربانی میں اگر اس کے پاس اتنا مالیت ہے کہ وہ نصاب کو، چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہے، زکوٰۃ میں بھی فقہاء کرام نے، علماء کرام نے چاندی کے نصاب کو مد نظر رکھا ہے تاکہ غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو سکے۔ تو چاندی جو ہے وہ جب نصاب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو یقیناً جب نصاب 52 تولے چاندی اور 7.5 تولہ سونا رکھا گیا ہوگا تو ان کی دونوں کی قیمت برابر ہوگی۔ لیکن اس وقت چاندی اور سونے میں فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ تو لہذا چاندی کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ اگر چاندی کی مقدار کو روپیہ پیسہ پہنچتا ہے، ان کی جو مالیت ہے 52 تولے کی جو مالیت ہے ان کو پہنچتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، بشرط یہ کہ سال گزر جائے۔ لیکن قربانی کے لیے یہ ہے کہ وہ ان 3 دنوں کے اندر، اگر وہ یہ 10، 11 اور 12 ان دنوں میں وہ 13 کی مغرب سے پہلے اگر اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ 52 تولے چاندی کی مقدار کو پہنچتا ہے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو یہ نصاب جو ہے، یہ ہم نے اس کا اندازہ خود لگانا ہے۔ قربانی چونکہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب عمل ہے، تو اس کا اندازہ جو ہے ہم خود اس طرح لگائیں گے کہ اپنی اپنی چیزوں کو ہم کیلکولیٹ کریں گے کہ سونا ہمارے پاس کتنا ہے، کتنے، اگر تولے میں نہیں ہے تو ماشو میں ہے، چاندی کتنا ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ پیسہ کتنا ہے، اور وہ پیسہ روپیہ حاجات اصلیہ سے زائد ہے، لیکن یعنی کہ اس مہینے کے اندر آپ نے جو بل وغیرہ بھرنے ہیں وہ بل وغیرہ نکال کر، اگر جو قرض کسی کا دینا ہے وہ نکال کر، اگر وہ آپ کے نصاب کو پہنچتا ہے تو قربانی واجب ہے۔ لیکن اس میں فقہاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں ضروریات اصلیہ سے زائد چیزیں گھر میں ہیں، اس کو بھی گنتی کیا جائے گا۔ مثلا آج کل ہماری بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے نا، تو شادیوں پر قیمتی لباس آتے ہیں۔ وہ ایک شخص جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میرے دوست کی بیٹی کی شادی ہوئی تو اس نے شادی کا پہلے دن کا لباس
سہاگ رات کا لباس وہ 22 لاکھ میں بنایا۔ پیپل پارٹی کے اعتزاز احسن ایڈوکیٹ ہیں، وہ کہہ رہے تھے چینل پر کوئی آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، تو میں نے ان کی زبانی سنا، اس نے کہا میرا دوست اس نے اپنی بیٹی کی شادی پر سہاگ رات کا لباس 22 لاکھ کا بنایا۔ اور اس طرح سے شرارے غرارے تو ہم دیکھتے ہی سنتے ہی ہیں۔ میرے ایک دوست کی دکان تھی حیدری میں، اپنا طارق روڈ پر، اور حیدری میں تو وہاں پر جب گئے تو پوچھا تو لاکھوں روپے کا لباس ہے۔ اگر وہ لباس گھر میں ہے، سہاگ رات میں پہنا رکھا ہوا ہے، اس کو بھی گنتی میں شمار کیا جائے گا۔ قیمتی برتنوں کو بھی پچھلے جمعہ پر میں نے بتایا تھا، لیکن تھوڑی سی وضاحت کر دوں اس کی۔ قیمتی برتن جو استعمال میں نہیں ہیں ان کو بھی استعمال کیا جائے گا۔ جی ہاں، وہ جو خریدا تھا، قیمت خرید اس وقت تھی، اس کو مد نظر نہ رکھا جائے گا بیچنے کی جو ہے، کیونکہ قیمت اس کی کم ہو گئی۔ بیچنے والی جو قیمت ہے، اب خرید بیچتے ہیں اس کو تو اتنے کا بکتا ہے، اس کو اس پیسوں کے اندر، اس نقدی کے اندر، سونے کے اندر، چاندی کے اندر جو جتنا بنتا ہے، یعنی میں کوئی چیز نہیں ہے، جتنا جو چیزیں بنتی ہیں ان کو گنتی کر کے، اور یہاں تک فقہاء کرام نے لکھا کہ ایک بڑا گھر ہے آپ کا، اس میں 8-10 کمرے ہیں، قربانی کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے نہیں، زکوٰۃ کے حوالے سے بڑا گھر ہے لیکن اپنا گھر ہے، صرف رہائش کے لیے رکھا ہے، اس کو زکوٰۃ میں گنتی نہیں کیا جائے گا۔ لیکن قربانی کے حوالے سے بھی بڑا گھر ہے، اور اس بڑے گھر کے اندر جو ہے وہ 2-3 کمرے بند پڑے ہیں، استعمال میں نہیں ہیں، تو ان کو بھی شمار کیا جائے گا۔ یعنی شریعت یہ چاہتی ہے کہ قربانی کو استطاعت ہے تو ضرور کیا جائے، ضرور کیا جائے۔ اب ان میں سے آپ جو ہے وہ ضروریات اصلیہ کو نکال سکتے ہیں، جو آپ کی ضرورت ہے، اور جو چیزیں گھر کے اندر ضرورت میں نہیں ہیں، مثلا ٹی وی وی سی آر، اس کو بھی شریعت نے غیر ضرورت قرار دیا ہے۔ کمپیوٹر جو بچوں کے پڑھائی کے کام میں آتا ہے، اگر وہ کام میں آیا ہے تو وہ ضرورت اصلی میں ہے، ورنہ وہ بھی ضرورت اصلیہ میں نہیں ہے۔ اگر کمپیوٹر وغیرہ کسی اور مقصد کے لیے رکھا، پڑھائی کے لیے ہے تو جائز ہے۔ اسی طرح سے یہ اپنا فریج، ٹی وی کے حوالے سے بھی غیر ضروری، فریج اور یہ اے سی، یہ ضروریات اصلیہ میں ہے، اس کو نہیں گنتی کیا جائے گا۔ باقی کو گنتی کر کے اپنے قرض کو نکال کر پھر آپ اس کی جمع منفی کر کے حساب لگائیں، اگر وہ چاندی کے نصاب کو پہنچتا ہے تو قربانی واجب ہے۔ میں نے کسی سے رات پوچھا کہ چاندی کا آج کل ریٹ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا تقریباً 2300-2400 کے لگ بھگ ہے، تقریباً 1 لاکھ تو معلوم نہیں ہے بالکل، تو اس حوالے سے تقریباً 1,30,35 ہزار روپیہ بنتا ہے۔ اگر اس کے پاس اتنا مالیت ہے، اس کے پاس، اس نے جو قرض لینا ہے اس کو بھی گنتی کیا جائے گا۔ بی سی کہیں ڈالی ہوئی ہے تو جو بی سی اگر لی نہیں ہے، جو پیسہ جمع ہے، اس کو بھی گنتی کیا جائے گا۔ اور پھر اسی طرح سے جو ضروریات اصلی کی چیزیں ہیں، اپنے گھر کا جو مہینے کا خرچہ ہے اس کو نکالا جائے گا کہ اتنا میرے گھر کا خرچہ ہے، اس کو نکالا جائے گا، ضروری قرضے کو نکالا جائے گا، بجلی گیس کے بل کو نکالا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ جب اس کے آخری نتیجے کو پہنچیں گے، اگر وہ پہنچتا ہے وہ چاندی کے نصاب کو، تو قربانی واجب ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ یہ عرض